بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد جو کشیدہ صورتحال پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب بن چکی ہے اور اس کے پاکستان کی معیشت پر، پاکستان پر جو سیکیورٹی اور معاشی اثرات ہیں وہ اب تک ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بہت سارے معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں، مگر جو ابھی تازہ ترین اور خوفناک ترین بات یہ آئی ہے کہ اب تو امریکی ایوان نمائندگان کے اور امریکی حکومت کے لوگوں نے اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اب بات دنوں کے بجائے ہفتوں میں تھی، 4 ہفتے کی، اور 5 ہفتے میں یہ آپریشن مکمل ہونا تھا۔ اور اب خود امریکی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں 6 ماہ بھی لگ گئے تو وہ ایران کا آپریشن مکمل کر کے ایران میں رجیم چینج یا ایران میں جو ماڈرن اور پرو ویسٹ لوگ ہیں رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کی قیادت میں، تو ان کو اقتدار میں لے آئیں گے۔ اور یہ خامنائی جو جنہیں شہید کر دیا گیا ہے حملے میں، تو ان کی جگہ پہ ایک ماڈرن گورنمنٹ بنائی جائے گی۔ تو دوسری جانب، اور اس میں ہمیں 6 ماہ بھی لگ گئے تو امریکہ یہ اپنا آپریشن جاری رکھے گا۔ تو دوسری طرف آج ایران میں ان کی سب سے اہم فیصلہ ساز ادارے نے موسوی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ان کی جگہ ایران کا قیادت سونپ دی ہے۔ اور اب یہ معاملہ ایک دفعہ پھر خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے، کیونکہ ایران میں اب رجیم چینج کا امریکی خواب جو ہے وہ دنوں کے بجائے ہفتوں میں اور ہفتوں کے بجائے مہینوں تک جانے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ مزید طول پکڑ گیا تو پاکستان سمیت پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جو تیل اور گیس درآمد کرنے والے ہیں یا جن کا انحصار درآمدی گیس اور درآمدی تیل کے اوپر ہے، تو ان کی معیشت پر جو اثرات ہیں وہ اس بہت زیادہ جو ہے نا جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور اب تو عادت یہ ہو گئی ہے کہ گلگت میں موٹر سائیکل سواروں کو 5 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جائے گا، اور جو کار رکھنے والے لوگ ہیں، پرائیویٹ کاریں رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو 25 لیٹر سے زیادہ یومیہ پیٹرول نہیں دیا جائے گا۔ سمجھے کہ پیٹرول کی راشننگ کر دی گئی ہے، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہتی تو پورے پاکستان میں کچھ اسی طرح کا ارینجمنٹ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری طرف پر جو دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں کہ ایران کے معاملے کو ثالثی کے ذریعے طے کیا جائے، تو اب وہ بھی معدوم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی ایران کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ آئندہ اگر اس نے ایران کی سعودیہ کی حدود میں کسی بھی تنصیبات پر حملہ کیا یا ڈرون حملہ کیا تو سعودیہ اس کا بدلہ لے گا ایران سے۔ جبکہ UAE نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے نکل کر ایک اور معاملہ اٹھا دیا ہے کہ وہ ایسی کمپنیاں جو آف شور کمپنیاں جو در حقیقت ایرانی کمپنیاں ہیں مگر وہ قائم ہیں دیگر عرب ممالک میں، جو ایران سے تیل خرید کر پوری دنیا میں بیچتی ہیں اور اس سے جمع ہونے والا پیسہ یا زر مبادلہ ایران کو دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی زر مبادلہ کی ضروریات پوری کرے۔ تو UAE کی گورنمنٹ نے ایسی کمپنیوں کو بین کرنے اور ان کے اکاؤنٹ میں مجمد کرنے اور اس میں موجود اربوں ڈالر جو ہیں ان کو بھی ضبط کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور وارننگ دی ہے کہ اگر ایران نے UAE میں امریکہ سمیت یا UAE کے کسی بھی اثاثے کے اوپر ڈرون حملہ کیا یا اس کی فضائی حدود کے ناجائز استعمال کیا تو وہ نہ صرف ان کمپنیوں کو بین کر دیں گے بلکہ ان کی اکاؤنٹ مجمد کر لیے جائیں گے، اور ان کے کروڑوں ڈالر اور اربوں ڈالر جو ہیں ان کمپنیوں کے وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو یہ ایران کے لیے ایک تازہ جو ہے وہ ایک نئی مشکل سامنے آ چکی ہے۔ تاہم ایران میں ایک طرف تو خامنائی کی حکومت کے تسلسل کے اوپر اظہار تشکر کرنے کے لیے آج پورے ایران میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس کا خیر مقدم کیا ہے،
اور ان کے بیٹے مجتبیٰ کو خامنہئی صاحب کی جگہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دے رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ماڈرن انلائٹنڈ ماڈریشن کے حامی رضا شاہ پہلوی کے حمایتی، جنہیں آئندہ امریکہ کے ذریعے ایران میں حکومت ملنے کے امکانات بن رہے ہیں، تو پوری دنیا میں انہوں نے جینز اور ٹی شرٹ پہن کے ان کی لڑکیوں نے، اور مختصر لباس میں ان کی لڑکیوں نے پورے یورپ میں ایک جو ہے وہ خوشیاں منانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور کل لندن میں پاکستان ایران کے سفارت خانے کے اوپر اللہ اکبر والا پرچم اتار کے اس کی جگہ وہ پرانے جو صدیوں سے ایران کا نشان ہے کہ ایک شیر اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار، تو وہ پرانا پرچم جو ہے ایران کا جو رضا شاہ پہلوی کے دور کا تھا، اس کو دوبارہ ایرانی سفارت خانے کے اوپر زبردستی لہرا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اب یہ معاملہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مزید اثرات جو ہیں، ایران کتنی دیر تک امریکی اور اسرائیلی حملوں کو برداشت کر سکتا ہے، اور امریکہ کتنی دیر تک عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر اپنی جارحیت جاری رکھتا ہے۔ تاہم اس تمام صورتحال کے پاکستان اور پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں وہ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔